جی حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ یہاں باب باندھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت اور پاکیزگی، اور اس ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی نظافت یعنی خوبصورتی، اور بدن اقدس اور اس کے پسینے کی خوشبو، اس کا میل کچیل اور عیوبات جسمانیہ سے، یعنی جسم کے جو عیب ہوتے ہیں ان سے پاک صاف ہونا، یہ اس بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ حضرت انس راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس پاک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے بڑھ کر کسی عنبر، کستوری اور کسی چیز کو خوشبو کو نہیں پایا۔ یعنی حضور کا جسم اس قدر خوشبودار تھا اور اس قدر اعلیٰ لطافت کا مالک تھا، پاکیزگی کا اس قدر مالک اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بنایا کہ فرماتے میں نے حضور علیہ السلام کہ جسم مبارک کی جو حضور کے جسم سے جو خوشبو نکلتی تھی وہ عنبر، کستوری جیسی خوشبوؤں سے بھی کہیں اعلیٰ معیار کی خوشبو حضور کے جسم سے نکلتی۔ اور صحابہ جب حضور کو تلاش کرتے، روایات میں ملتا ہے یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دولت خانہ اقدس پر موجود نہ ہوتے یا اور مسجد نبوی میں بھی نہ ہوتے تو تلاش کرتے، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا؟ کیونکہ جن گلیوں سے رسول اللہ گزرتے تھے ان گلیوں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی، تو صحابہ اس خوشبو کو سونگتے سونگتے اس مقام تک پہنچ جاتے جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے۔ یعنی جن گلیوں سے نبی علیہ السلام گزرتے وہ گلیاں معطر اور معمبر اور خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر حضرت جابر پاک فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخسار کو چھوا تو وہ کہتے ہیں میں نے حضور کے دست اقدس میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی کہ گویا ابھی آپ نے عطار کے ڈبے میں سے اپنے ہاتھ کو نکالو۔ فرماتے ایک بار سرکار نے میرے رخسار کو چھوا، حضرت جابر کہتے ہیں، کہا نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ اس قدر ٹھنڈا تھا اور اس قدر خوشبودار تھا کہ جیسے کسی بندے نے عطر یعنی خوشبو کے ڈبے کے اندر ہاتھ ڈالا ہو اور ڈال کے نکال کے کسی کو لگا دیا ہو۔ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا مبارک ہاتھ مجھے اس قدر محسوس ہوا، یعنی اس قدر سرکار کے دست رحمت میں خوشبو آ رہی تھی۔ اور حضرت جابر پاک کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ سے مروی ہیں کہ آپ نے خوشبو لگائی ہوتی یا نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے بھی مصافحہ فرماتے وہ شخص سارا دن اس کی خوشبو سے معطر رہتا۔ کہتے سرکار یہ کوئی لازمی نہیں کہ سرکار نے خوشبو لگائی ہوتی تب ہی آتی تھی، کیونکہ خوشبو لگانا بھی حضور کی سنت ہے۔ کہتے نہیں بھی لگائی ہوتی تھی، لیکن جس بھی بندے سے نبی علیہ السلام مصافحہ کر لیتے وہ سارا دن اس خوشبو کو محسوس کرتا رہتا۔ یعنی اس قدر پاکیزگی اور لطافت کے اعلیٰ معیار۔ اور اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے سر پر اپنا دستے شفقت جب پھیرا تو وہ بچہ خوشبو کے نام سے پہچانا جاتا، یعنی اس کے سر مبارک پر سرکار نے ہاتھ پھیرا تو ساری زندگی اس کے سر سے خوشبو آتی رہی، اور لوگ یہ کہہ کر اس بچے کو بلاتے اور پہچانتے یہ وہ ہے جس سے سرکار کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اللہ نے پاکیزہ اور اعلیٰ اور عمدہ بنایا۔ اور حضرت قاضی ایاز آگے جو حدیث لکھتے ہیں فرمایا ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار قیام فرمایا، آپ علیہ السلام کو پسینہ آ گیا، حضور آرام کر رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آیا تو آقا حضرت انس کی والدہ ماجدہ ایک شیشی لائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو جمع کرنے لگی۔
सरकार को पसीना आया और हजरत अनस की वालिदा शीशी लेकर हुजूर का पसीना जमा कर रही हैं और आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाई ये क्यों कर रही है। अर्ज की मैं इसको अपनी खुशबू में रखूंगी और ये सबसे उम्दा तैयब और ताहिर खुशबू है। अर्ज की या रसूल अल्लाह इसको मैं अपनी खुशबू में इस्तेमाल करूंगी, इससे अच्छी कोई खुशबू हो सकती है कि जो सरकार का पसीना है वो हर खुशबू से आला है। इस हदीस को सुन कर ये अंदाज़ा लगाएं आज के जो बदबख्त और बददीन और बदअकीदा यह कहते हैं कि सरकार हम जैसे हैं, तेरे और मेरे पसीने में बदबू आती है। मेरे सरकार का पसीना है कि नबी पाक के ग़ुलाम उसको जमा करके रखते हैं कि हम बतौर खुशबू सरकार के पसीने को इस्तेमाल करेंगे।